اب پہلی بات سمجھیے، تسبیح کہتے کسے؟ تسبیح کرتے کیا معنی؟ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تسبیح ہے۔ اصل میں سبح یسبح کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے کسی شے کے تیرنے کے۔ پانی کی سطح پر کوئی چیز چل رہی ہے، یہ تیر رہی۔ خلا میں کوئی سیارہ جو ہے اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے، تیر رہا ہے، گرتا نہیں ہے، وہ اپنے اس مدار، اپنے اس لیول کو برقرار رکھا۔ اسی سے پھر اب فعل متعدی بنا، کسی شے کو تیرانا۔ سبح للہ ما فی السماوات، کسی شے کو تیرانے کا، اللہ کو تیرانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کوئی ایسا تصور شامل نہ کر دیا جائے جو اس کے شان کے شایع نہ ہو۔ گویا کہ ہمارا یہ کہنا اللہ پاک ہے کس بات سے؟ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر عجز سے، ہر احتیاج سے، ہر کمزوری سے، ہر ذوق سے پاک ہے۔ وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء، یہ ہے تسبیح کہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ کوئی ایسا تصور لاحق نہ ہو جائے جو اس کی شایان شان۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، کائنات کی ہر چیز تسبیح اللہ کی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام رفیع کے اوپر بیان کر رہی ہے۔ اور اس میں اتنا زور ہے، سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ ساتوں آسمان اور یہ زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح میں لگے، کوئی شے نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح اور حمد میں نہ لگی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، جان نہیں۔ سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا، بہت پاک اور بالا و برتر ہے وہ ہستی اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے جو یہ کہہ رہے علوا کبیرا، بہت بلند بہت بالا۔ جیسے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے جو مکاتیب ہیں ان میں لکھتے ہیں وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اللہ کی ذات بڑی بڑی بہت بلند۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، تسبیح کرتے ہیں اس کی ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان سب میں ہے، سب اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور نہیں ہے کوئی بھی چیز مگر یہ کہ وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اس کی حمد کے ساتھ۔ دیکھیں یہاں پر بھی نوٹ کر لیجیے، تسبیح اور حمد دونوں کو جوڑ کر لایا گیا، جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا التسبیح نصف المیزان والحمد للہ تملأ۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، اور یہی روش ہے تقوی والوں، جن لوگوں کے اندر تقوی ہوتا ہے جب ان پر کوئی گزر ہو جاتا ہے شیطان کے کسی سائے کا، اذا مسهم طائف من الشیطان، شیطان کا کوئی ان کے اوپر گزر ہو گیا، کوئی سایہ پڑ گیا، تذکروا، فوراً وہ چوکنے ہو جاتے، فوراً ہوش میں آ جاتے کہ یہ کیا ہوا، ہم پر کچھ اثر پڑ گیا تھا، کچھ عارضی طور پر کچھ غفلت سے طاری ہو گئی، جیسے کہ خود حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہ لیغان علی قلبی، میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جائے، وانی لاستغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم، اور میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کروں۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے دل کے اوپر حجاب وہ بہت اور شے ہے، اور حضور کے قلب مبارک پر حجاب، آپ کے قلب مبارک کا حجاب جو ہے وہ ہماری 100 حضوریوں لاکھوں حضوریوں سے بڑھ کر جو ہے وہ حضوری کے درجے میں ہوگا۔ لیکن جو انٹینسٹی ہے، جو تعلق مع اللہ کی انٹینسٹی ہے، اس میں ذرا سی کمی بھی آ گئی ہے تو اسے حضور نے تعبیر کیا کہ میرے بھی دل پر کبھی کبھی حجاب انہ لیغان علی قلبی۔ انٹینسٹی تو کم ہو گئی نا، یہ بجلی جس پاور کی ہے ذرا سی کم ہو جائے گی تو ایک دفعہ تو آپ کو محسوس ہوگا اندھیرا ہو گیا، حالانکہ بجلی ہے، روشنی ہے، اندھیرا نہیں ہوا ہے، لیکن اس کی پاور کم ہوئی۔ تو فرمایا کہ انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ 70 مرۃ یوم۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، تو فوراً وہ چوکنے ہو جاتے ہیں، یاد کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون، اور ان کی آنکھیں کھل جاتی، انہیں حقائق نظر آنے لگے، وقتی سا جو سایہ پڑ گیا تھا اس سے وہ فوراً نکل آتے۔ واخوانهم یمدونهم، باقی جو شیطانوں کے بھائی ہیں انہیں شیطان گھسیٹ کر لے جاتے ہیں، فی الغی، وہ اس کجی کے اندر وہ گھسیٹتے ہوئے دور تک پہنچاتے ہیں، جیسے بلعم بن باعورہ کو پہنچایا کہ اسے آخری حد تک پہنچا کر دم لیا۔ تو شیطانوں کا جو ولی ہوگا پھر شیطان کا تو اس کے اوپر زور چلے گا، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں ان پر تو شیطان کا اختیار ہے ہی نہیں، وہ تو یہ ہے کہ جیسے ہی ذرا سا ان کے اوپر کوئی اثر پڑا بھی، وہ سایہ سا آیا بھی تو فوراً چونک گئے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ بیٹی کمزور ہے، جنس ضعیف ہے، لیکن یہ کہ اس پر واقعتاً یہ ہے شفقت زیادہ ہو، بیٹے پر یہ زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے میرا نام چلے گا، میرا خاندان ہے، اس کا تسلسل ہے، میرا نام باقی رہے گا، بڑھاپے میں یہ میرا سہارا بنے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس اعتبار سے جو اہمیت ہے وہ بیٹے کی، لیکن یہ ہے کہ محبت اور شفقت جذباتی لگ، بیٹی کوئی بات کہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے تعلق، اور اسی اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ میں بسا اوقات بمشکل اپنے آنسو روکتا ہوں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے
کہ جب حضور کے سامنے حضرت فاطمہ آئی، جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں فاطمہ تو بِضْعَةٌ مِّنِّی، میرا جگر کا ٹکڑا ہے، اور انہوں نے آ کر اب تصور کیجئے آپ کو، وہ دکھا رہی ہیں اپنے ہاتھ کے اوپر پڑے ہوئے گٹھے کہ حضور ابا جان دیکھیے یہ چکی چلا چلا کر میرے ہاتھوں تو گٹھے پڑ، کندھے کا نشان دیکھیے کہ میں مشکیزہ خود پانی بھر کر لاتی ہوں کنویں سے، مشکیزہ جو ہے اس کی وجہ سے میرے کندھے کے اوپر یہ مدیاں پڑ، تو اب تو عام مسلمانوں کے ہاں بھی بڑی سہولت ہو گئی ہے، فراوانی ہے، اب وہ تنگ دستی و اسرت کا دور ختم ہو گیا، تو ابا جان مجھے بھی کوئی کنیز کوئی غلام عطا فرما دیے تاکہ میری بھی یہ مشکل آسان، کیا بیتی ہوگی حضور کے قلب، تصور کیجیے، کہا کیا نہیں بیٹی یہ چیزیں ہمارے لیے میں تمہیں اس سے بہتر چیز دے رہا ہوں، ہر نماز کے بعد وہ تسبیح فاطمہ جو مشہور ہے، جب بھی کبھی آپ یہ تسبیح فاطمہ کیا کریں تو اس واقعے کو یاد کر لیا کیجیے، یہ تسبیح فاطمہ کا شان نزول کیا ہے، یہ کب عطا کی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگر گوشے، جب یہ درخواست دے کر حضرت فاطمہ حاضر ہوں، نہیں بیٹا یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہے، اور وہ کے لیے، ہمارے لیے تو جو چیزیں بہتر ہیں میں تمہیں وہ دے رہا ہوں، نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، روایات میں تھوڑا سا فرق ہے، ورنہ یہ کہ 100ویں کی تعداد پوری ہوتی ہے ایک اور طویل کلمے سے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ تسبیح فاطمہ جو عطا کی گئی ہے، تو یہ جو بیٹی کا ایک خاص معاملہ ہوتا ہے اس کو ذہن میں رکھیے، یہ اب آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں، فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں، یہ بات اب نوٹ کر لیجئے کہ ان 10 صورتوں میں جو سورہ حدید سے سورہ تحریم تک ہے، 5 صورتیں وہ ہیں جن کا آغاز تسبیح باری تعالیٰ سے ہوتا ہے، 5 کا بغیر کسی تمہید کے شروع ہو جاتا، سورہ منافقون اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، شروع میں کوئی تمہیدی مضمون نہیں ہے، تسبیح کا حمد کا کوئی ذکر، اسی طرح سورہ تحریم یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، براہ راست گفتگو شروع ہو گئی، لیکن 5 صورتیں وہ ہیں جن کے شروع میں تسبیح باری تعالیٰ کا ذکر، اور اس میں بھی ایک عجیب ترتیب ہے، یہ قرآن مجید پر اگر اس طور سے انسان غور کرے تب سامنے یہ حقائق آتے، ایک اندازہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، ماضی کا صیغہ آیا، اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، یہ سورہ حدید، اس کے بعد سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اب یہ تاکید کا انداز بڑھ گیا، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور وہ شے جو زمین میں، ایک لفظ کا اضافہ ہو، لیکن فعل ماضی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 2 صورتوں میں مضارع کا مفہوم آ رہا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، سورہ جمعہ، یہ فعل مضارع سے شروع ہوا، سبح یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد، یہ ہے سورہ طه، تو ایک ہی تسبیح کے مضمون کو اس کے ایمفیسس کے اندر تدریجاً ارتقاء، سبح للہ ما فی السماوات والارض، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ جو اسلوب ہے اس میں جو تاکید کا ایمفیسس کا تدریجی ارتقاء ہے اسے ثابت۔ اب پہلی بات سمجھیے تسبیح کہتے کس، تسبیح کرتی ہے کیا معنی، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تسبیح ہے، اصل میں سبح یسبح کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے کسی شے کے تیرنے کے، پانی کی سطح پر کوئی چیز چل رہی ہے یہ تیر رہی، خلا میں کوئی سیارہ جو ہے اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے، تیر رہا ہے، گرتا نہیں ہے، اپنے اس مدار اپنے اس ٹیبل کو برقرار، اسی سے پھر اب فعل متعدی بنا کسی شے کو تیرانا، سبح للہ ما فی السماوات، کسی شے کو تیرانے کا، اللہ کو تیرانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کوئی ایسا تصور شامل نہ کر دیا جائے جو اس کے شان کے شایع نہ ہو، گویا کہ ہمارا یہ کہنا اللہ پاک ہے کس بات سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر عجز سے، ہر احتیاج سے، ہر کمزوری سے، ہر ذوق سے پاک ہے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء، یہ ہے تسبیح کہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ کوئی ایسا تصور لاحق نہ ہو جائے جو اس کی شایان شان نہ، سبح للہ ما فی السماوات، کائنات کی ہر چیز تسبیح کر اللہ کی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام رفیع کے اوپر بیان کر رہی، اور اس میں اتنا زور ہے، سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، ساتوں آسمان اور یہ زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے، کوئی شے نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح اور حمد میں نہ لگے، وَإِن مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، جان نہیں، یہ کائنات کی سطح پر جو اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے کس معنی میں ہو رہی ہے، ہم تو کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ،
سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، یہ ہماری تسبیح ہے۔ کائنات کی ہر شے تو تسبیح کر رہی ہے، وہ اس اعتبار سے کہ وہ اپنے وجود سے اس بات کا ثبوت دے رہی ہے کہ میرا پیدا کرنے والا ہر ذوف، ہر احتیاج اس سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منصہ۔ جیسے دیکھیے کہیں کوئی تصویر لگی ہوئی ہو تو وہ تصویر اپنے وجود سے گواہی دے رہی ہے کہ میرا مصور جس نے مجھے بنایا ہے اناڑی ہے یا ماہر ہے۔ اگر کوئی بہت اعلیٰ مصور ہے، بہت ماہر مصور ہے، تو اس کی تصویر اس کی تسبیح کرتی ہے کہ میرا مصور جس نے مجھے پیش کیا ہے وہ ماہر فن ہے، وہ کمال کے مرتبے پر فائز ہے اپنے اس فن۔ اسی طریقے سے کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہمارا پیدا کرنے والا، ہمیں چلانے والا، ہمیں وجود عطا کرنے والا، ہمیں برقرار رکھنے والا، وہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ضعف سے، ہر کمزوری سے، ہر احتیاج سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ ہے، مبرک۔ یہ ہے کائناتی تسبیح، کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح۔ البتہ اس میں ایک امکان اور بھی ہے جو آیت میں نے آپ کو سورہ بنی اسرائیل کی سنائی ہے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ جبکہ یہ تسبیح جو میں نے بیان کی ہے تو ہماری سمجھ میں آ گئی کہ کائنات کی ہر شے اپنے وجود سے گواہی دے رہی ہے کہ میرا پیدا کرنے والا ایک کامل ہستی ہے جس کے نہ علم میں کوئی کمی ہے، نہ حکمت میں کوئی کمی ہے، نہ اس کے قدرت میں کوئی کمی ہے، وہ کامل ہے۔ تو یہ تو سمجھ میں آ گئی بات۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عین ممکن ہے کہ اللہ نے ہر شے کو ایک زبان عطا کی اور وہ اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح بھی کر رہے ہو، سبحان اللہ کے مالا بھی جب عین ممکن۔ قرآن مجید سے یہ ثبوت تو ملتے ہیں کہ پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے، پہاڑ تسبیح کرتے تھے جب حضرت داؤد علیہ السلام صبح کے اوقات ان دی اسمال آورز آف دی مارننگ جنہیں آپ کہتے ہیں، جو تہجد کا وقت، اس وقت جب اللہ کے حمد کے ترانے الاپتے تھے۔ اس لیے کہ زبور جو ہے جو حضرت داؤد کو دی گئی وہ زبور کیا ہے؟ وہ حمد خدا بندی کے ترانے ہیں، مزمور، اور ان کو بہت ہی یوں سمجھیے کہ غنائیہ انداز کے اندر پڑھا جائے۔ اور حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے جو لہن عطا کیا، ان کے گلے کے اندر جو ہے باقاعدہ ایک ساز اللہ نے پیدا کر دیا تھا، لہذا وہ جب اپنی اس کیفیت میں، وحی کی کیفیت میں جب اللہ کی حمد کے ترانے الاپتے تھے تو پرندے اور پہاڑ ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ یہ قرآن سے ثبوت ہے۔ پرندوں کی اپنی بولی ہے، اپنی بولی میں وہ اللہ کی، پہاڑوں کی اپنی زبان ہے، اور اسی کا ذکر آیا ہے سورہ حامیم السجدہ کے اندر بھی۔ قیامت کے دن ہمارے اپنے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اے اللہ یہ بدبخت تو نے مجھے اس کے حوالے کیا تھا، یہ مجھ سے غلط کام تھا۔ ہمارے ہاتھ گواہی دیں، ہماری کھالیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی، اور ہم حیران ہو کر کہیں گے میری کھال، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میری آنکھیں میرے خلاف گواہی دے رہی، لما شہدتم علینا، تم کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہی؟ تو وہ چیزیں کہیں گی، ہمارے اعضاء کیا کہیں گے؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں بھی گویائی اور نطق عطا کر دیا اس ذات نے جس نے ہر شے کو گویائی عطا کی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر شے کو اللہ نے کوئی گویائی دی ہے، ہر شے کو کوئی نطق عطا کیا ہے، اور وہ اپنی اسی گویائی کے مطابق، اپنے اسی نطق کے مطابق اللہ کی تسبیح۔ اچھا یہاں نوٹ کیجئے، یہ جو ایک کانسیپٹ ہے تسبیح کا، یہ ایک نیگیٹو کانسیپٹ۔ اللہ پاک ہے اس سے کہ کوئی ضعف ہو، کوئی کمزوری ہو، کوئی احتیاج ہو، ان چیزوں سے پاک ہے، یہ ایک نیگیٹو کانسیپٹ۔ حمد جو ہے وہ ایک پازیٹو کانسیپٹ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام صفات کمال سے متصف ہے، تمام خوبیاں، بخشیاں و کمال اس کی ذات میں موجود ہیں۔ ہمیں جو کچھ فیض حاصل ہو رہا ہے اس کا منبع اور سرچشمہ ذات باری تعالیٰ ہے، یہ پازیٹو سائیڈ ہے۔ اسی کو کہتے ہیں یہ نیگیٹو اور پازیٹو۔ تسبیح سبحان اللہ اور ہم الحمدللہ۔ سبحان اللہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے منزہ قرار دینا، اعلیٰ و عرفہ قرار دینا، مبرہ قرار دینا، یہ تسبیح ہے۔ اور یہ بات ماننا کہ تمام صفات کمال اللہ تعالیٰ کی ذات میں بتمام و کمال قدرت ایک صفت ہے، اعلیٰ، وہ اعلیٰ کل شیء قدیر، وہ ہر علم ایک صفت ہے، اعلیٰ صفت، ہوا بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا، وہ بصیر ہے، وہ سمیع ہے، تمام کمالات جو ہے اس کی ذات میں جمال، یہ حمد۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں، یہ جامع ترمذی میں ہے، راوی ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
التسبیح نصف المیزان، تسبیح سے میزان معرفت خداوندی اس کا پلڑا آدھا بھر جاتا، والحمدللہ تملأہ، اور الحمدللہ سے وہ پورا ہو جاتا۔ آدھی معرفت ہے تسبیح سبحان اللہ، اور آدھی معرفت ہے الحمد۔ اس کی وجہ کیا ہے سوچ لیجئے، جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق ہے ہم اسے نہیں جانتے، وہ وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، ذات باری تعالیٰ ہم اسے نہیں جان سکتے، ہمارے فہم سے، ہمارے تصور سے، ہمارے تخیل سے بعید از بعید، بعید از بعید، بعید از وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء۔ اللہ تعالیٰ کی ساری معرفت جو ہمیں حاصل ہوتی ہے صفات سے ہوتی، اور صفات یا تنزیہی ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہر نفس سے، ہر عیب سے، ہر ذوف سے، ہر احتیاج سے، الحمدللہ، اور تمام صفات کمال اس کی ذات میں جمع۔ تو تسبیح نصف المیزان، تسبیح سے میزان آدھی ہو، والحمدللہ تملأہ، اور الحمدللہ جو ہے اس کو بھرتے تھی، ولا الہ الا اللہ، اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے لیس لہا دون اللہ حجاب حتی تخلص الیہ، حتی تخلص الیہ، یہ کلمہ تو ایسا ہے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب ہی نہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ جائے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب آپ نوٹ کیجئے ہمارا جو کلمہ ثالث ہے، اگر وہ یاد کیے ہو آپ نے، اول کلمہ طیب، پھر دوسرا شہادت، پھر تیسرا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ در حقیقت یہ کلمات کیا ہے؟ معرفت خداوندی، جس حد تک کہ وہ ہماری اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی الہ، الحی القیوم، وہ زندہ و جاوید ہے، از خود زندہ ہے، اور باقی جو بھی ہے ما سوی اللہ اس کو تھام کر رکھنے والا۔ یہ دو جو اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کے بارے میں یہ حدیث آپ کو اس کتابچے میں مل جائے گی کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم ہے کہ اس کے حوالے سے جب کوئی دعا کی جاتی ہے تو وہ ضرور قبول ہوتی، لیکن حضور نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سا ہے۔ نشاندہی کر دی وہ قرآن کی 3 صورتوں میں، سورہ بقرہ میں ہے، سورہ آل عمران میں ہے، اور سورہ طٰہٰ میں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے رمضان میں لیلۃ القدر ہے، اور وہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تعین کے ساتھ نہیں بتایا، البتہ یہ کہ رمضان میں ہے تلاش کرو، پورے رمضان کی راتیں جا کر گزارو۔ اگر تمہیں معلوم ہو لیلۃ القدر کتنی قیمتی ہے تو اس کے لیے 30 راتیں جاگنا کوئی بڑی بات تو نہیں، جبکہ وہ 1000 سال سے افضل ہے۔ اچھا یہ نہیں تو چلو 10 دن آخری عشرے میں تلاش، چلو اور کمی کر دیتے ہیں، آخری عشرے کے جو طاق راتیں ہیں اس میں تلاش، لیکن یہ تعین سے نہیں بتایا، لیکن یہ کہ کچھ ایسے اشارے 27ویں شب کے بارے میں گمان غالب ہے لوگوں کو، لیکن حضور نے نہیں بتایا صراحت کے ساتھ۔ بالکل وہی معاملہ یہاں ہے کہ حضور نے یہ فرما دیا کہ اس میں اعظم ایک ہے اللہ کا، جس کے حوالے سے جو دعا کی جائے گی لازماً قبول ہوگی، اور وہ 3 صورتوں میں۔ اب اس کی تحقیق کی ہے تو وہ یہ نام ہے، یہ 2 الفاظ، 2 نام اللہ کے اس طرح جڑ کر بریکٹ کی حیثیت سے سورہ بقرہ میں ہے، وہ تو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت، سورہ آل عمران کی پہلی ہی آیت میں ہے، دوسری آیت میں، پہلی آیت تو الف لام میم حروف مقطعات پر مشتمل ہے، لیکن دوسری آیت میں یہ دونوں ہیں، اور پھر سورہ طٰہٰ میں الحی القیوم۔ پہلا تو یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یعنی حضور وجہ تخلیق کائنات ہے، حضور ہی کا سبب بنے ہیں کائنات کی تخلیق کا۔ اصل میں یہ کچھ گہرے فلسفیانہ انداز میں تو یہ بات کہی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اگر اس مسئلے پر ہم غور کریں جس پر اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں فرمایا قرآن میں، اللہ نے یہ کائنات کیوں پیدا کی؟ یہ تو فرمایا تمہیں ہم نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، کیوں پیدا کیا؟ کائنات کیوں پیدا کی؟ اس کے لیے ایک ہی بات ہے کہ جو ایک حدیث کی روح سے سامنے آتی ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ یہ حدیث اگرچہ محدثین جو ہیں اسے سند کے اعتبار سے جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے، لیکن مفسرین نے اور متکلمین نے سب نے اس حدیث کو تسلیم کیا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، یعنی میرے اندر قوت تھی، طاقت تھی، کریٹو پوٹینشل تھا، لیکن یہ کہ کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی اس کا ظہور نہیں تھا، کوئی اس کا مظہر نہیں تھا، تو میں نے چاہا کہ میں تخلیق کروں تاکہ مجھے پہچانا جائے۔ کسی کی تخلیق سامنے آتی ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے نا کہ اس کے اندر کیا کچھ تھا۔ کسی مصور نے کہ بہت اچھی تصویر بنائی ہے تو معلوم ہوا نا کہ اس کے اندر کس قدر کمال فن جو ہے وہ مثبت تھا۔
اس اعتبار سے اگر ہم اس کو مان لیں تو ظاہر بات ہے کہ انسانوں میں سب سے بڑھ کر اللہ تعالی کی معرفت جنہیں حاصل ہوئی وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. معرفت خدا بندی کا کمال. اس پہلو سے کہا جا سکتا ہے کہ پھر آپ ہی گویا کہ وجہ تخلیق ہوئے. لیکن اصل میں یہ ساری باتیں جو ہیں یہ غلو محبت و عقیدت کی باتیں ہیں. ہمیں اصل میں حضور کے ساتھ اپنے تعلق کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا وہ تعلق ہے یا نہیں جو امتی کی حیثیت سے ہونا چاہیے. عملاً ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ان کی ہم پیروی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ان کے احکام پر چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ جو ہماری اصل میں نجات کا معاملہ ہے وہ تو اس سے متعلق ہے. لہذا ساری توجہ اس پر ہونی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے عمل کی طرف جو ہے عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، تو حضور کی بھی بس مدح و ثنا کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، اور آپ کے اتباع اور آپ کی پیروی اور آپ کے احکام پر عمل اور آپ کے مشن کی تکمیل کے لیے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تن من دھن لگا دینا، یہ اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں. دوسرا اسی طرح انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ، یہ آپ کا کرم ہے. میں اسے بھی سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا مناسب نہیں ہے. کرم فضل اللہ کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معاملہ یہ ہے کہ ایک صحابی نے ایک دفعہ یہ کہہ دیا، یہ یوں سمجھیے کہ جیسے محاورے میں کہہ دیتے ہیں ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. حضور نے فوراً روک دیا، ٹوک دیا. اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا ہے؟ مشیت صرف اللہ کی ہے. حضور کی مشیت پر معاملہ طے ہوتا تو ابو طالب اسلام لائے بغیر، ایمان لائے بغیر دنیا سے نہ جاتے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے، جسے چاہیں آپ ہدایت دے دیں، آپ نہیں دے سکتے. یہ تو اللہ ہی جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے. بلکہ غزوہ احد میں حضور کی زبان سے بد دعا نکل گئی جس پر اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی. کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم. اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا؟ حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء. اے نبی آپ کو اختیار نہیں ہے. اما یعذبہم و اما یتوبون. اللہ چاہے گا تو ان کو توبہ کی توفیق دے دے گا، اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا. یہ فیصلہ آپ کا نہیں. تو ہمیں اصل میں سمجھنا چاہیے الرب رب وَإِن تنزل والعبد عبد وَإِن ترقى. رب اور بندے کے درمیان ایک فرق جو ہے موجود